اقسام کا ترتیب وار ذکر اور بیان شروع ہے۔ بغلی عنوان لکھیں مولائے موالات۔ مولا موالات۔ مولائے موالات مذکور وارثوں میں سے جب کوئی موجود نہ ہو، مذکور وارثوں میں سے جب کوئی موجود نہ ہو تو مال مولائے موالات کو دیا جائے گا۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ مولائے موالات یہ کون ہے۔ مولائے موالات یہ ہے مولائے موالات یہ ہے کہ ایک شخص مجہول النسب نسب کے اوپر الف لام، مجہول النسب، نسب مجہول النسب کا مطلب ہے کہ جس کا نسب معلوم نہ ہو، یہ نہ پتہ ہو کہ یہ کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے۔ کہ ایک شخص مجہول النسب دوسرے کو کہے کہ تو میرا مولا ہے،
مولا والی کہ تو میرا مولا ہے. اگر میں مر جاؤں تو تو میرا وارث ہوگا. اگر میں مر جاؤں تو تو میرا وارث ہوگا. اور اگر میں کوئی جنایت یعنی ایسا کام کہ جس پر کوئی تاوان یا چٹی لازم آئے اسے جنایت کہتے ہیں. اور اگر میں کوئی جنایت کروں تو تو اس کا تاوان یا دیت. یہ جو لفظ دیت ہے نا، اس کو بعض دیت پڑھتے ہیں. دیت غلط ہے، دیت. قرآن پاک میں بھی اللہ کریم کا ارشاد ہے فدیۃ مسلمۃ. دیت نہیں پڑھنا. اکثر آپ سنیں گے کہ اس کا تلفظ دیت کیا جاتا ہے، یا پر شد، یا کو مشدد پڑھا جاتا ہے، جبکہ یا مشدد نہیں ہے، یا پر صرف زبر ہے. دیت. تو اس کا تاوان یا دیت دے گا. دوسرے نے اقرار کر لیا. تو اس اقرار کرنے والے کو مول الموالات، یہ جو پہلے لکھا ہے مول الموالات، کہیں گے. مول الموالات کا مطلب سمجھ آ گیا نا؟ ہاشمی صاحب آپ بیان کریں گے کیا سمجھیں آپ؟ بولو.
مجہول نسب، مجہول نسب جس کا نسب نامعلوم ہے. اچھا، کہتا ہے تو میرا مالک ہے، تو میرا مولا ہے، میرا ولی ہے. اگر میں مر جاؤں ٹھیک ہے. تو دوسرے نے اقرار کر لیا، کہتا ٹھیک ہے. تو وہ جس کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا نا مولا الموالات کا، اس کو مولا الموالات کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر دوسرا بھی مجہول النسب ہو، دونوں ہی نامعلوم نسب ہے، دونوں کا نسب معلوم نہیں ہے، اگر دوسرا بھی مجہول النسب ہو اور دونوں طرف سے اسی طرح کا اظہار ہو تو ہر ایک دوسرے کا وارث و عاقل، عین الف کاف دو نقطے والا، کاف لام، عاقل ہوگا. یعنی سنیں، دونوں نے مولا الموالات کا معاہدہ کیا جس طرح بیان ہوا ہے، تو دونوں ہی مجہول النسب ہیں، تو دونوں ایک دوسرے کے وارث، یعنی جو بھی ان میں سے مرے گا دوسرا اس کا وارث، اور اگر کوئی تاوان والا کام کرے گا دیت والا تو اس کا وہ تاوان اور دیت چٹی وغیرہ ادا کرے گا. یہ ہے مطلب عاقل ہونے کا. بغلی عنوان نسب کا اقرار، نسب کا اقرار نسب کا اقرار یہ بغلی عنوان ہے، اس کے آگے اشارہ تفصیلی ہے. اگر میت کے مولا الموالات
اگر میت کے مولل موالات بھی نہ ہوں تو پھر وہ شخص وارث ہوگا تو پھر وہ شخص وارث ہوگا جس کے نسب کا میت نے اقرار کیا ہو۔ یعنی میت نے، فوت ہونے والے نے دنیا میں یہ کہا کہ یہ میرا دادا ہے، یہ میرا باپ ہے، اقرار کیا، تو المرء یؤخذ باقرارہ، قاعدہ کلیہ قانون یہ ہے کہ آدمی اپنے اقرار پر پکڑا جاتا ہے۔ اسے وہ اگر جرم ہے تو اقبال جرم بھی کہتے ہیں۔ المرء یؤخذ باقرارہ، میت اپنے اقرار پر پکڑا جائے، مقر اقرار کرنے والا اپنے اقرار پر، مرد اپنے اقرار پر پکڑا جائے۔ اس نے اقرار کیا کہ فلاں میرا باپ ہے، اور اسی اقرار پر یہ فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، تو یہ لکھ لیا نا، مولا الموالات بھی نہ ہوں، تو پھر وہ شخص وارث ہوگا جس کے نسب کا میت نے اقرار کیا ہو۔ تو پھر جس کا اقرار کیا نا، اس کے مال کا وہ مالک ہوگا۔ اب اس نے وارث بننا ہے، تو صرف اتنی بات ہی کافی نہیں، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، شرائطوں کی عدات، کوئی قیدیں، کوئی شرطیں۔ آگے آپ لکھیں، اس کے وارث بننے کے لیے، اس کے وارث بننے کے لیے تین چیزیں شرط ہیں۔ اس کے وارث بننے کے لیے تین چیزیں شرط ہیں۔ لکھ لیا جی؟ نمبر 1، وہ نسب غیر کی طرف منسوب ہو۔
جیسے مجہول النسب کو اپنا بھائی کہا، یعنی جس کا اپنا نسب معلوم نہیں اس کے بارے کہتا جی یہ میرا بھائی ہے. جیسے مجہول النسب کو اس نے اپنا بھائی کہا. اس طرح کے وہ میرے باپ کا بیٹا ہے. نمبر 2 یعنی دوسری شرط، دوسری شرط یہ ہے کہ باپ نے تصدیق نہ کی ہو، کہ باپ نے تصدیق نہ کی ہو. مطلب یہ ہے کہ جس نے کہا نا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے باپ نے اس کی تصدیق نہ کی ہو، تصدیق ثابت نہ ہو، صرف اس کا کہہ دینا یا اظہار یہ کافی نہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر باپ نے تصدیق کر دی کہ یہ ٹھیک کہتا ہے تو پھر تو وہ حقیقی بھائی ہو گیا، یقیناً وہ حقیقی بھائی ہو گیا. لکھ لیا جی کہ باپ نے تصدیق نہ کی ہو. اگر باپ نے تصدیق کر دی اگر باپ نے تصدیق کر دی تو وہ حقیقتاً بھائی ہوگا، تو وہ حقیقتاً بھائی ہوگا. نمبر 3، نمبر 2 جی کہ 3؟ نمبر 3، مولا الموالات کے لیے جو 3 شرطیں ہیں نا، ان میں تیسری شرط، نمبر 3، تیسری شرط یہ ہے تیسری شرط یہ ہے کہ اقرار کرنے والا موت تک اپنے اقرار پر قائم رہے. لکھ لیا جی،
مولا الموالات کے وارث ہونے کے لیے یہ تیسری شرط ہے۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو وہ وارث نہ ہوگا۔ بغلی عنوان موسیٰ لہو، موسیٰ سواد کے ساتھ، موسیٰ لہو۔ اس کا مطلب یہ ہے موسیٰ لہو کا کہ وہ شخص جس کے لیے وصیت کی گئی ہے، موسیٰ لہو۔ یہ بغلی عنوان ہے، اس کے آگے اشارہ تفصیلی ہے۔ اگر مذکور حقداروں میں سے، جن کا ذکر ہو چکا ان میں سے، اگر مذکور حقداروں میں سے کوئی بھی نہ ہو، تو تمام مال اسے دیا جائے گا، جس کے لیے میت نے سارے مال کی وصیت کی ہو، جس کے لیے میت نے سارے مال کی وصیت کی ہو۔ ہاں جی، ہاشمی صاحب یہ بیان کریں۔ موسیٰ لہو یعنی جس کے لیے وصیت کی گئی ہے۔ ہاں جی، ویسے قانونی طور پر اصول شرع قانون وراثت کے مطابق وصیت کتنے مال میں چلے گی؟ 1/3۔ اس سے زیادہ کی اگر وصیت کی ہو تو زیادہ پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ چیزیں یاد بھی رکھنی ہیں انشاءاللہ۔ بغلی عنوان بیت المال،
بیت المال اگر کوئی حقدار بھی موجود نہ ہو مطلب یہ ہے کہ جتنے حقداروں کا اس سے پہلے ذکر ہو چکا ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں، تو پھر مال کا کیا بنے گا؟ لکھیں تو پھر میت کا مال بیت المال میں بیت المال ہوتا ہے نا، جہاں سرکاری طور پر یا نجی طور پر مال جمع کیا جائے۔ فقراء کے لیے، غرباء کے لیے، یتامہ کے لیے، فلاحی اداروں کے لیے، جہاں مال جمع کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں بیت المال۔ ہاں جی، لکھ لیا جی۔ تو پھر میت کا مال بیت المال میں رکھا جائے گا تاکہ تمام مسلمان حقدار بن سکیں۔ لکھ لیا جی۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں، سنیں، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ جس کا جی چاہے جتنا جی چاہے وہاں سے اٹھا لے، ہے جی بیت المال ہے۔ اس خرچ کرنے کا معاملہ حکومت کے ذمہ ہوگا، یعنی حکومت اپنی ثوابدید سے جس پر چاہے گی، جس طرح چاہے گی، جہاں چاہے گی خرچ کرے گی۔ آگے صدری عنوان لکھیں، صدری عنوان موانع ارث۔ لفظ صدری تو نہیں لکھ رہے آپ سبحانی صاحب، صدری لفظ تو نہیں لکھا آپ نے نا، عنوان لکھنا ہے۔ یہ جو میں نے بولا نا صدری یا بغلی، یہ نہیں لکھنا، عنوان لکھنا، عنوان صدری عنوان موانع ارث۔ موانع ارث، موانع مانع کی جمع ہے، روکنے والے، منع کرنے والے۔ ارث وراثت، یعنی وہ چیزیں جن کی وجہ سے وارث نہیں بن سکے گا، وراثت کے ملنے کو جو مانع ہوں گی، وراثت کے ملنے کے لیے جو رکاوٹ کا باعث بنے، انہیں کہتے ہیں موانع ارث۔ موانع لفظ اس طرح لکھنا ہے، مانع کی جمع، موانع
ارث نیچے لکھیں صدر چھوڑ کر، کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وارث وراثت کے اسباب، سبب کی جمع اسباب، وراثت کے اسباب پائے جانے کے باوجود، وراثت کے اسباب پائے جانے کے باوجود اپنی ذات میں کسی وصف کے پائے جانے، کسی وصف کے پائے جانے کی وجہ سے وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ لکھ لیا جی؟ یعنی اسباب سارے موجود ہیں، وراثت ملنے کے، ترکہ ملنے کے سارے اسباب موجود ہیں، مگر یہ جس نے وارث بننا ہے اس میں کوئی خرابی، کوئی وصف ایسا پایا گیا جس کی وجہ سے یہ محروم ہو گیا، اس کو وراثت نہ مل سکی، اس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ وارث وراثت کے اسباب پائے جانے کے باوجود اپنی ذات میں کسی وصف کے پائے جانے کی وجہ سے وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ لکھ لیا نا جی؟ ایسے اوصاف، اوصاف وصف کی جمع، ایسے اوصاف ایسے اوصاف کو موانع ارث کہا جاتا ہے۔ ایسے اوصاف کو موانع ارث کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس کی وجہ سے وارث ہونے کے باوجود محروم ہو جاتا ہے، اس کو کچھ ملتا نہیں۔ ایسے اوصاف کو موانع ارث کہا جاتا ہے، اور یہ 4 ہیں۔
اور یہ چار ہیں، یعنی سنیں جن کی وجہ سے وراثت سے محروم ہوگا نا، وہ کتنی چیزیں ہیں؟ چار۔ وہ کتنے وصف ہیں؟ چار۔ نمبر 1، غلام ہونا۔ ذرا تھوڑا سا سمجھ لیں پھر آگے انشاءاللہ چلتے ہیں۔ اگر کوئی وارث بننے والا یا جس کو حق وراثت حاصل ہے مگر محروم ہو رہا ہے، وہ کسی کا غلام ہے، تو وراثت میں سے اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اپنا سراپا، یعنی اپنے پاؤں کے تلووں سے لے کر سر کی چوٹی تک، یہ تو کسی کی ملکیت میں ہے، یہ کسی کا ہے، یہ خود مالک نہیں ہے، خود کسی کی ملکیت میں ہے۔ تو اگر اس کو دیا جائے گا تو وہ کون لے گا؟ اور اگر اس کے مالک کو دیتے ہیں تو وہ کیوں؟ وہ کیا لگتا ہے اس کے مال کا، اس سامان کا؟ لہذا اگر کوئی غلام ہے تو وہ وراثت سے محروم ہوگا۔ تو غلام کا مطلب کل سمجھ چکے آپ، باندی غلام۔ اچھا، بغلی عنوان لکھ لیا جی، غلام ہونا۔ غلامی آگے اشارہ تفصیلیہ، غلام ہونا کے آگے اشارہ تفصیلیہ، اس کے آگے لکھے غلامی ہونا، غلامی کامل ہو، جیسے کن، قاف دو نقطے والا، آگے ساتھ اس کے نون، کن۔ اس کا مطلب لکھ لیں آگے بریکٹ میں، عبد خالص، عبد خالص بریکٹ میں۔ لکھ لیا جی، خالص غلام۔ خالص غلام ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس میں کسی کی ملکیت ہونا، اس میں بالکل کوئی شبہ نہ ہو، یعنی کہ یہ جس کا مملوک ہے نا، جس کی ملکیت میں ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شبہ وغیرہ نہ ہو کہ یہ فلاں کا پورا مالک ہے یا نہیں ہے، مکمل طور پر خالص یہ غلام ہو۔ بغلی عنوان ناقص، ناقص، نون الف کاف دو نقطے والا، ساتھ سواد، ناقص۔ اس سے مراد مکاتب، مکاتبہ، مدبر، مدبرہ،
مکاتب مکاتبہ مدبر مدبرہ اور ام ولد اب ذرا ہاری کا مطلب سمجھیں. مکاتب مکاتبہ مدبر مدبرہ. مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ مالک نے کتابت طے کر لیا ہو. یعنی مالک نے اپنے غلام کو کہا کہ تو مجھے اتنا کما کر دے دے، اتنا کما کر دے دے تو آزاد ہے، پھر میری ملکیت سے خارج ہے، میری ملکیت میں نہیں رہے گا. اور ایسے مکاتبہ، یہ تو مرد کے لیے ہے نا مکاتب، اور باندی ہے، کنیز ہے، تو اس کو مالک نے کہہ دیا کہ اتنا مجھے کما کر دے دے تو آزاد ہے، اس کو مکاتبہ کہیں گے. جبھی وہ مکاتب یا مکاتبہ جو طے ہوا وہ کما کر اس کو دے دیں گے تو مکاتب نہیں رہے گا، مکاتبہ نہیں رہے گی، بلکہ عام آزاد لوگوں کی طرح. آزاد سے مراد آوارہ نہیں، آزاد سے مراد ہے کسی کا غلام نہ ہونا، کسی کی ملکیت میں نہ ہونا. تو پھر یہ عام لوگوں کی طرح جو آزاد ہیں، جنہیں حر کہا جاتا ہے، حر آزاد، یہ حر ہوگا. اور باندی نے مکاتبہ نے جب کما کر دے دیا تو وہ حرہ ہوگی، حرہ. اچھا، یہ تو ہے مکاتب اور مکاتبہ. مدبر مدبرہ. مدبر یہ ہے کہ مالک نے اپنے غلام کو کہا کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد، یا اپنی باندی کو کہا کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے. اب وہ غلام جس سے مالک نے یہ کہہ دیا کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، وہ مدبر کہلائے گا. اور وہ باندی جس کو کہا کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، وہ مدبرہ کہلائے گا. سمجھ آ گئی؟ اچھا، ام ولد، یہ سن لینا. ام ولد، اولاد کی ماں، یہ مطلب ہے اس کا. ام ولد، ام الولد، اولاد کی ماں. یہ اس طرح ہے کہ مالک کے ہاں اس کی باندی سے اولاد ہوئی. مالک کا بیٹا یا بیٹی ہوئی باندی سے، اپنی باندی سے. اب وہ جو باندی ہے نا، جسے مالک کی اولاد پیدا ہوئی ہے، وہ ام ولد کہلائے گی. لہذا اگر وارث غلام ہے
یعنی مکاتب ہے، باندی ہے، مکاتبہ ہے، مدبر ہے، یا باندی ہے مدبرہ ہے، یا باندی ولد ہے، تو یہ وارث ہونے کے باوجود وراثت سے محروم رہیں گے۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی نا؟ لکھیں، چونکہ ملک کے اسباب میں سے، چونکہ ملک کے اسباب میں سے کسی سبب سے بھی ان کو ملکیت حاصل نہیں ہوتی، تھوڑا سا ذرا سمجھ لیں۔ یعنی مالک بننے کے لیے جو اسباب ہیں، وجوہات ہیں، اور جو ملکیت ثابت کرنے کے لیے اسباب ہیں، ان میں سے کوئی سبب ان میں نہیں پایا جاتا، نہ مکاتب میں، نہ مکاتبہ میں، نہ مدبر میں، نہ مدبرہ میں، نہ ولد میں۔ لہذا یہ وارث ہونے کے باوجود محروم رہیں گے۔ اور یہاں معنی ارث کا کیا ہے؟ یعنی جس نے وراثت سے ان کو محروم کیا، جو چیز ان کے وارث ہونے میں معنی بنی رکاوٹ، وہ مرد ہے تو اس کا غلام ہونا، عورت ہے تو اس کا باندی ہونا۔ سیفی صاحب سمجھ آ گئی نا؟ چلو ماشاء اللہ۔ آگے لکھیں، ملکیت حاصل نہیں ہوتی، لکھ لیا نا؟ اس لیے ان کو وراثت کا مال نہیں ملے گا۔ منٹ بھی باقی 2 رہ گئے اور سطریں بھی 2 رہ گئے۔ اگلی عنوان لکھیں، استدراک۔ استدراک، اس کے آگے اشارہ تفصیلیہ، یہ بغلی عنوان ہے۔ ہاں جی عطاری صاحب، اس کا مطلب استدراک کا سمجھ لیں۔ استدراک کا معنی ہوتا ہے طلب درک، یعنی کسی چیز کو پانا، حاصل کرنا، ادراک کرنا، سمجھنا۔ تو مراد یہاں پہ یہ ہے کہ وہ ایک یا کئی چیزیں جو ہمارے پچھلے سبق میں رہ گئیں یا ان کی وضاحت نہ ہو سکی،
کسی وجہ سے ان کو حاصل کرنا، ان کو پانا، ان کو سمجھنا، ان کا درک، ان کا ادراک، اس کو کہتے ہیں استدراک. یا پہلے جو گفتگو ہوئی ہے اس میں کوئی شبہ واقعہ ہوا، شک پیدا ہوا، اس شک کو دور کرنے کے لیے آگے استدراک کی ضرورت ہوتی ہے. استدراک تو بغلی عنوان کیا ہے؟ استدراک. راجے قول کے مطابق راجے لفظ آپ نے اس طرح لکھنا ہے، را الف جیم ہا. راجے یعنی وہ بات کی جس کو ترجیح ہے. راجے قول کے مطابق راجے قول کے مطابق ایسا غلام جس کا بعض حصہ آزاد کر دیا گیا ہو، آزاد کر دیا گیا ہو، یعنی موتق الباس. اس کو موتق الباس کہتے ہیں نا، موتق الباس. موتق الباس یہ دعا ہے. موتق الباس یعنی موتق الباس. غلام ہی کے حکم میں ہے. لکھ لیا جی. یعنی جو حکم غلام کا ہے نا، وہی حکم ایسے کا کہ جس کا کچھ حصہ آزاد کر دیا گیا ہے، موتق الباس ہے، اس کا بھی وہی حکم ہوگا. اگر آپ نے حوالہ لکھنا ہے تو لکھ لیں نیچے در مختار، فقہ کی بہت بڑی کتاب، در دال را در مختار. لو جی ٹائم ختم ہوا جی. بعض کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے. مثلا آپ بڑے سیفی صاحب اور چھوٹے سیفی صاحب ایک غلام میں شریک ہے. آپ نے 1,00,000 روپیہ خرچ کیا، بڑے سیفی صاحب نے 1,00,000، چھوٹے سیفی صاحب نے 3,00,000. انہوں نے اپنے 1,00,000 حصے میں غلام کو آزاد کر دیا. بعض حصہ آزاد ہو گیا، یہ بعض حساب، یہ ہے موتق الباس. اب یہ جو موتق الباس ہے، یہ وارث ہونے کے باوجود کہ بیٹا ہے، بھائی ہے، وارث ہونے کے باوجود وراثت سے محروم رہے گا.
اور ایسے یہ لوگ یہ مانوی طور پر تو آزاد ہو گئے، حقیقی طور پر تو آزاد ہو گئے، مگر ظاہری طور پر مکمل آزاد نہیں ہو گئے، یا کہہ لو کہ مانوی طور پر تو آزاد ہو گیا مگر ظاہری طور پر مکمل آزاد نہیں ہو گئے۔ چلیں جی بس